خلافت عثمانیہ کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں اسلامی تاریخ کے عروج و زوال کی پوری داستان گھومنے لگتی ہے، لیکن اب بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ خلافت عثمانیہ کے آخری حکمراں خلیفہ عبد المجید ثانی نے سرزمین ہند یعنی دکن میں دفن ہونے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ان کی خواہش کے احترام میں اورنگ آباد میں ایک مقبرہ بھی تعمیر کیا گیا جو ترکی طرز تعمیر مثالی نمونہ ہے۔ نیوز 18 اردو کی ٹیم نے پہاڑیوں کے دامن میں واقع اس مقبرے کا سراغ لگایا۔ پیش ہے نیوز 18 اردو کی ایک خاص رپورٹ۔ ہندوستان ہمیشہ سے ہی گنگا جمنی تہذیب کا گواہ رہا ہے۔ اس ملک کی مٹی میں ہی کچھ ایسی کشش ہے کہ جو یہاں آیا وہ یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ اتنا ہی نہیں، شاہوں نے بھی اس مٹی میں پیوند خاک ہونا پسند کیا۔ جی ہاں، ترکی کے آخری خلیفہ عبد المجید ثانی نے سرزمین دکن کو اپنی آخری آرامگاہ بنانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ان کی خواہش کے احترام میں خلد آباد سے 5 کلومیٹر فاصلے پر پہاڑیوں کے دامن میں ایک ٹیلے پر مقبرہ تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ مقبرہ آج بھی موجود ہے۔ مقبرے تک جانے کے لیے باضابطہ اس دور میں 2 پل بنائے گئے تھے۔ پل تو موجود ہیں لیکن راستہ مخدوش ہو چکا ہے۔ ہم ترکی کے آخری خلیفہ ثانی عبد المجید کے مقبرے کی طرف رواں دوا ہے۔ راستے میں یہ پل پڑتا ہے جو ان کے مقبرے کے جانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پل کافی قدیم ہے، تقریباً 80 سال پہلے یہ پل بنایا گیا تھا، لیکن آج یہ پل پوری طرح سے مخدوش ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یہ راستہ ٹوٹ چکا ہے، یہاں سے جانے کا کوئی متبادل راستہ نہیں ہے۔ یہاں سے چند فرلانگ پر آخری خلیفہ کا مقبرہ ہے۔ وہ مقبرہ کس حالت میں ہے یہ دیکھنے کے لیے ہی ہم یہاں آئے ہیں۔ یہ گنبد جو ہے ترکی کے آخری فرمانروا خلیفہ عبد المجید ثانی کے لیے بنایا گیا تھا۔ عبد المجید ثانی نظام آف حیدرآباد کے صمدی تھے، شہزادی درہ شہور کے والد، اور درہ شہور ہی نے اپنے والد کے لیے اس مقبرے کو بنایا تھا۔ مقبرے کی تعمیر کا کام 1940 میں ہوا۔ دشوار گزار پہاڑیوں کے دامن میں ایک ٹیلے پر تعمیر یہ مقبرہ ترکی طرز تعمیر کا شاہکار ہے۔ قدرتی ماحول اس مقبرے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ عبد المجید ثانی کی بیٹی شہزادی درہ شہوار نے نظام آف حیدرآباد کی اجازت سے اپنی نگرانی میں یہ مقبرہ تعمیر کروایا تھا۔ آصف جاہی شہزادے کی اہلیہ تھی اور اس نے اپنے والد محترم کے لیے وہ جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ وہاں مقبرہ بھی بہت شاندار ترکی طرز تعمیر کا بنا ہوا ہے، لیکن ان کی تدفین وہاں نہیں ہوئی، ایسا اس اینکر کا خیال ہے۔ مقبرے کی حالت زار اپنی کہانی خود بیان کر رہی ہے۔ جالیاں توڑ دی گئی ہیں، دیواروں میں شگاف پڑ گئے ہیں۔ عمارت پختہ ہونے کی وجہ سے کھڑی ضرور ہے، لیکن اس کی دیکھ ریکھ کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اگر اس پر فوری توجہ نہ دی گئی تو ملک میں ترکی طرز تعمیر کا یہ واحد شاہکار کے نیست و نابود ہونے کا اندیشہ ہے۔ واضح رہے، خلد آباد کو بزرگان دین کا مسکن کہا جاتا ہے۔ اولیاء اللہ کی سرزمین خلد آباد کو نہ صرف بزرگان دین نے پسند کیا بلکہ شاہوں نے بھی اسے اپنا مسکن بنایا۔ اتنا ہی نہیں، آپ میرے پیچھے جس مقبرے کو دیکھ رہے ہیں یہ ترکی کے خلیفہ ثانی عبد المجید کا مقبرہ ہے۔ بھلے ہی وہ یہاں دفن نہ ہو سکے، لیکن یہ عمارت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وقت کے خلیفہ نے بھی سرزمین ہند میں دفن ہونا پسند کیا۔ کیمرہ پرسن توفیق پٹیل کے ساتھ اظہر الدین۔